السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کا دوست جنید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں علم صوفیانہ۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک کافی دلچسپ اور اہم ہونے والا ہے۔ آج ہم مشن چندریان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جتنی بھی چینل پر نئے آئے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے وہ جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اپنے چینل پر اسی طرح دلچسپ معلومات سے بھرپور کنٹینٹ لاتا رہتا ہوں۔ ناظرین کرام، چلیے شروع کرتے ہیں بنا دیر کیے۔ ناظرین اکرام، مشن چندریان 3 کے بارے میں تو تقریباً آپ لوگوں نے سن ہی لیا ہوگا، جو آج کل کافی ہائی لائٹ اور سرخیوں میں بنا ہوا مدعا ہے، جو ہمارے انڈین اسپیس ایجنسی اسرو کا ایک مشن ہے۔ اور ناظرین اکرام، آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ مشن چندریان 3 کی لانچنگ دھونی انترکش کیندر شری ہری کوٹا سے 14 جولائی کو ہو چکی ہے، لیکن ناظرین اکرام، ہم یہاں بات کریں گے صرف اپنے عنوان پر کہ چندریان 3 کا سفر اور انسان کا روحانی سفر دونوں میں کون زیادہ طاقتور ہے، دونوں میں کس کی اپروچ سب سے زیادہ ہے۔ تو چلیے ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مشن چندریان 3 کی۔ ناظرین کرام، یہ بات قابل غور ہے کہ پھر چاہے وہ مشن چندریان 3 ہو یا پھر مشن مارس ہو یا پھر اسپیس سائنس کی دنیا میں کوئی بھی مشن ہو، ان سب مشن کو انجام تک پہنچنے میں نہ جانے کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا یوز ہوتا ہے، کتنی ہی ایڈوانس مشینری کا یوز ہوتا ہے، نہ جانے کتنے ایڈوانس اکوپمنٹ کا یوز ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے پاورفل فیول یعنی تیل کا یوز ہوتا ہے، تب جا کر یہ مشن اپنے انجام تک پہنچتے ہیں۔ اگر مشن چندریان 3 کی بات کی جائے تو اس میں جو راکٹ یوز ہوا ہے اس کا نام LXM-3M4 ہے، اور اس کے ساتھ اس میں سولڈ اینڈ لیکوڈ دونوں طرح کے فیول یوز ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک کرائیوجینک فیول کا بھی یوز کیا گیا ہے جو لیکوڈ ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن دونوں پر چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کی راکٹ ایبیلٹی یعنی راکٹ استطاعت کی بات کی جائے تو وہ 27,000 کلو گرام سے زیادہ ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے اکوپمنٹ، کتنے انوینشن اس کے اندر کیے ہوں گے، تب جا کر اسرو کے مطابق مشن چندریان 3 23 یا 24 اگست کو چاند پر سافٹ لینڈنگ کرے گا۔ ناظرین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل ایرا میں انسان اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی، اتنی ایڈوانس مشینری اینڈ انوینشن کے بعد انسان گیلیکسی کے ایک پارٹ تک پہنچتا ہے۔ یہ اپروچ اسے ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، اتنے ہارڈ ورک اینڈ ٹیکنالوجی کے بعد انسان کو یہ اپروچ حاصل ہوتی ہے کہ وہ گیلیکسی کے کسی ایک پارٹ تک پہنچ پاتا ہے۔ ناظرین کرام، فرسٹ پوائنٹ میں ہم نے بات کری اسپیس سائنس ٹیکنالوجی کی اپروچ اینڈ پاور کے بارے میں۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسان کے روحانی سفر، ہیومن اسپرچول اپروچ اینڈ ہیومن اسپرچول جرنی کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے قابل غور بات یہ ہے کہ اسپیس سائنس ٹیکنالوجی ہو یا دوسری ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو، ان سب کی پاور اینڈ اپروچ انسان کے بعد ہی ہے، کیونکہ ان سب کا انوینشن انسان پر ہی مبنی ہے۔ ناظرین کرام، اگر انسان کے روحانی سفر کی بات کی جائے تو انسان اس ریس میں اسپیس سائنس ٹیکنالوجی اینڈ اس کی جرنی کو فیل کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے انسان کے اندر ایسے روحانی خزانے رکھے ہیں، ایسے روحانی ارواح رکھے ہیں جس کو بیدار کر کر انسان گیلیکسی ہی نہیں بلکہ پورے یونیورس اینڈ ملٹی ورس کی نالج حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر تمام جہاں کا علم عیاں ہو سکتا ہے، اس پر تمام جہاں کا راز کھل سکتا ہے، اور تمام یونیورس اینڈ ملٹی ورس کا وہ سفر طے کر سکتا ہے، یعنی یونیورس اور روحانی عالم کا سفر وہ طے کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس بارے میں مولا علی کا بھی قول ہے کہ تمام جہاں کی کنجیاں تیرے اندر ہیں، تیری بیماری تیرے اندر ہے، تیری صحت تیرے اندر ہے، بس تو اپنے آپ کو معمولی سے جانتا ہے، معمولی تسلیم کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اللہ عز و جل نے انسان کے اندر ایسے 7 سماوی ارواح رکھے ہیں، ایسے 7 روح لطائف رکھے ہیں جس کو بیدار کر کر انسان 7 روحانی جہاں کا سفر طے کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کی اپروچ بھی جہاں تک نہیں ہے وہاں تک انسان جا سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اللہ عز و جل نے یہ 7 ارواح جو رکھی ہیں، ان 7 ارواحوں کا تعلق 7 روحانی عالم سے ہے، 7 روحانی مقامات سے ہے۔
ناظرین کرام، انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے انسان کے اندر 7 روحانی ارواحوں کو رکھا ہے، اور ان 7 روحانی ارواحوں کا تعلق اللہ عز و جل نے 7 روحانی عالم سے جوڑ رکھا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کے اندر لطیفہ انہا بھی ہے، انسان کے اندر لطیفہ قلب بھی ہے، انسان کے اندر لطیفہ سری بھی ہے، اور انسان کے اندر لطیفہ روح بھی ہے، اور انسان کے اندر لطیفہ خفی بھی ہے، انسان کے اندر لطیفہ اخوا بھی ہے، اور لطیفہ نفس بھی ہے، اور ان تمام روحانی ارواحوں کا تعلق روحانی مقامات سے ہے، روحانی عالم سے ہے، جسے ہم عالم احدیت، عالم ملکوت، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم وحدت، عالم احدیت، عالم ناسوت کہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ان ارواحوں کو بیدار کر کے انسان ان تمام عالم کا سفر طے کر سکتا ہے۔ انسان بظاہر تو زمین پر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن انسان ان ارواحوں کو بیدار کر کے روحانی عالم کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً انسان زمین پر بیٹھا ہے، اس کا لطیفہ قلب بیدار ہے تو وہ عالم ملکوت کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ انسان بظاہر تو زمین پر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اپنے لطیفہ روح کو بیدار کر کر وہ عالم جبروت تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان تمام ارواحوں کو بیدار کر کر تمام روحانی مقامات کا سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، انسان ایڈوانس ٹیکنالوجی اینڈ ایکوپمنٹ سے تو انسان گیلیکسی کے صرف کچھ پارٹس تک ہی جا سکتا ہے، لیکن ناظرین کرام، خود انسان کی اسپرچول اپروچ اتنی ہے کہ وہ صرف یونیورس اینڈ ملٹی ورس ہی نہیں بلکہ اسپرچول ورلڈ کا سفر طے کر سکتا ہے، جو کسی ایک مشین کے لیے، کسی بھی ایکوپمنٹس کے لیے بالکل ناممکن ہے۔ کرام، نشکرش کیلکولیشن یہی نکلتا ہے کہ ہیومن اسپرچول جرنی، ہیومن اسپرچول اپروچ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسپیس سائنس جرنی اینڈ ٹیکنالوجی کی اپروچ سے ہیومن اسپرچول اپروچ اینڈ جرنی ہمیشہ زیادہ ہے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ جانکاری بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین کرام، میں اپنے چینل علم صوفیانہ پر اسی طرح معلومات سے بھرپور، دلچسپ معلومات سے بھرپور کنٹینٹ لاتا رہتا ہوں، تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ اپنے چینل علم صوفیانہ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ اور ناظرین کرام، انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے اس سے بھی زیادہ دلچسپ کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔